مکے سے عراق کی سمت روانگی کے وقت حسین علیہ السلام کے ساتھ کئی قافلے تھے، مگر آج خیمہ زن ہونے کے بعد ان کے ساتھ بہت کم لوگ رہ گئے تھے۔ وہ راحتیں ترک کر کے، اپنی ماں کی قبریں چھوڑ کر، بھائی کے عہد سے منہ موڑ کر اور نانا کے روضہ اقدس سے جدا ہو کر اس جنگل میں خدا کی راہ میں قربانیاں دینے کے لیے نکل چکے تھے۔ کربلا میں قیام کے بعد امام حسین علیہ السلام پر ہر طرف سے مصائب کی بوچھار شروع ہو گئی تھی۔ خیام حسینی فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے تھے، پھر آل رسول اور اصحاب حسین پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 9ویں محرم آ گئی۔ اب خیام حسین کو دشمنوں نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا۔ خیموں کی طرف تیر آنے شروع ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے ایک رات کی مہلت لینے کے بعد حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ 10ویں محرم کو کیا ہونے والا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ اپنی جانیں مجھ پر عزیز نہ کرو گے، مگر بغور سنو، یہ اشقیاء صرف میرے سر کی تمنا رکھتے ہیں۔ میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھائے لیتا ہوں۔ یہ اندھیری رات ہے، آنے والے کو تو روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر تم جانا چاہو گے تو کوئی غم نہیں، تم جا سکتے ہو۔ ناصران حسین خاموش تھے، سب کے لبوں پر سکوت کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ امام حسین نے روشنائی گل کر دی، جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، لیکن جن کے دل کی گہرائیوں میں عشق حسین پرورش پا رہا تھا وہ نہ گئے۔ امام حسین نے پھر فرمایا، ابھی وقت ہے، آپ لوگ میرے ساتھ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ لیکن اس بار رنگ محفل ہی کچھ اور تھا۔ اصحاب نے جوش محبت میں تلواروں کے قبضے پر ہاتھ رکھ دیے اور بے چین ہو کر کہا، مولا، ہم آپ کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر چلے جائیں تو روز قیامت رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ مولا، یقین رکھیے کہ اگر 70 مرتبہ بھی قتل کر دیے جائیں اور جلا کر خاک کر دیے جائیں اور پھر زندہ کر دیے جائیں، تب بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ جب تک جسم میں خون، قبضے میں تلوار، تن پر سر اور سینے میں ایمان کی شمع روشن ہے، اس وقت تک کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ نظر بھر کر آپ کو دیکھ سکے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنے انصار کی محبت و فدائیت کو دیکھ کر ان کا شکریہ ادا کیا اور تمام لوگ یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ جناب زینب کے دل کو برابر دھڑکا لگا ہوا تھا کہ دیکھو بھائی کی نصرت کے لیے کتنے لوگ نثار ہوتے ہیں۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ انصار حسین اپنے مولا پر جان دینے کے لیے تیار ہیں تو دل کو ڈھارس ہوئی اور امیدیں بڑھ گئیں۔ رات کا قافلہ صبح کی منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ فجر کا وقت آیا، حضرت علی اکبر نے اذان دی، بالکل رسول اللہ کے لہجے، دشت کرب و بلا گونج اٹھا۔ حسین اور انصار حسین نے نماز فجر ادا کی اور مقابلے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یزید کے لشکر کے مقابلے میں حسین کی فوج بہت مختصر سی تھی، مگر حسین کی فوج کا ایک سپاہی ہزاروں سپاہیوں پر بھاری تھا۔ ادھر عہدوں کی تمنا تھی اور ادھر آپ کو کوثر کی آرزو۔ ادھر فریب نے لوگوں کے دلوں کو سیاہ کر رکھا تھا، ادھر ہر شخص کے دل میں نور ایمان کا معجزہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اقلیت اکثریت سے مرعوب نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے انصار کو آراستہ کی ہونے کا حکم دیا اور محاصرہ کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ اس کے بعد خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ جناب زینب نے دیکھا کہ حسین گردن جھکائے بیٹھے ہیں۔ محبت کرنے والی بہن کا دل تڑپ اٹھا، بھائی کے قریب آئی اور فرمایا، بھیا کیا ہوا؟ حسین علیہ السلام نے فرمایا، بہن، جنگ ہوگی۔ جنگ کا نام سن کر جناب زینب کا دل دھڑک اٹھا۔ علی اکبر کی جوانی کا خیال آیا، قاسم کی
قاسم کی نوخری نگاہوں کے سامنے گھوم گئی۔ علی اصغر کا جھولا سونا ہوتا ہوا نظر آیا، سکینہ کے گوشوار چھنتے ہوئے نظر آئے، لیلی کی گود سونی ہوتی ہوئی نظر آئی۔ رباب کے ارمانوں کی دنیا میں پھیلتی ہوئی اداسی نے دل کے آرے سے جلا دیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر فطرت انسان پر جوش ایمان غالب آ گیا۔ بہن رو رہی ہو، امام حسین نے کہا، اور جناب زینب نے یہ محسوس کر لیا کہ ان کے آنسو بھائی کے اضطراب کا باعث بن رہے۔ آنکھوں سے آنسو پوچھ ڈالے۔ ادھر بھائی اور بہن میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، ادھر جناب زینب کے دونوں صاحبزادے اون محمد ایک دوسرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے درمیان اپنے حق کا سوال زیر بحث تھا، وہ اپنے حق علمدار کے سوال پر تابادلہ خیال کر رہے تھے۔ علمداری کا حق ہم لوگوں کو ہے، ایک بھائی نے کہا۔ ہاں بھائی، مگر دوسرے بھائی نے جواب دیا اور خاموش ہو گئے۔ جعفر کے نونہالوں کو علمداری کی تمنا کوئی غیر فطری بات نہ تھی۔ دونوں کم سن اور 10 سال کی عمر کے، مگر عزائم جوان تھے، ارادے بلند تھے۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں علم پکڑے یقینی طور پر دشوار تھا، مگر دلوں میں علم اٹھانے کا جوش کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ماں کو بیٹوں کی اس تمنا کا عالم تو بچوں کی ہٹ پر غصہ آ گیا، بچوں کی ضد پر غصہ آ گیا۔ وہ سمجھی کہ بچے جان بچانے کی فکر میں ہیں۔ دونوں بچوں کو طلب فرمایا اور رو رو کر فرمانے لگیں، تم وارث علم تو ہو، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا یہ حق میرے بھائی عباس کو دے دو۔ ماں کے حکم کو بچوں نے بخوشی منظور کر لیا۔ جناب زینب نے ایک ماں کی طرح بچوں کو پیار کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بچوں کے فیصلے سے مطلع کر دیا۔ امام حسین نے حضرت عباس کو، جو کہ شیر خدا کی امانت تھے، علمدار بنا دیا۔ جنگ کے نعرے بج چکے تھے، یزید کا لشکر مورچے سنبھال چکا تھا۔ خیام حسینی میں آنے والے واقعات کے خیال سے بیویوں اور بچوں کے دل کانپ رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے بچے ہاتھوں میں خشک کوزے لیے پانی کا تقاضا کر رہے تھے۔ امام حسین نے اپنے خیمے سے نکل کر میدان کا رخ کیا اور دشمنوں سے پانی طلب کیا، مگر حسین کو دشمنوں کی طرف سے خشک جواب ملا۔ دشمنوں نے کہا، اے حسین ابن علی، ہم تم کو پانی نہ دیں گے۔ امام حسین نے فرات کی طرف دیکھا، دریا کا پانی چمک رہا تھا، لہریں اٹھ اٹھ کر کناروں سے سر پھوڑ رہی تھیں۔ آپ مایوس ہو کر واپس آ گئے، تمام حجت کے لیے اپنے ایک ناصر کو فوج یزیدی کی طرف بھیجا۔ اس ناصر نے دشمنوں کو مخاطب کر کے فرمایا اور کہا، اے لوگو، خیال کرو تم نے خط لکھ کر امام حسین علیہ السلام کو بلایا ہے، وہ تمہارے مہمان ہیں، رسول اللہ کے نواسہ اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، تمہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، مگر تم مہمان نوازی کے بدلے قتل پر اتر آئے ہو۔ اس کے شرم دلانے پر دشمنوں نے ان پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اعداء کے صفوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، نہایت مؤثر انداز میں اشقیاء کو سمجھایا کہ لوگو، میں غریب الوطن اور تمہارا مہمان ہوں، تمہارے رسول کا نواسہ ہوں، تم اپنے فرض کا احساس کرو۔ حضرت نے ان دشمنوں کو بہت سمجھایا، انہیں شرم دلائی اور ان کے فرائض کا احساس دلایا، مگر وہ لوگ نہ وعظ سمجھے نہ نصیحت، اور فرزند رسول کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔